اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا۔ یعنی پیغمبروں سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ایسا عذاب ہم پر بھجوا دو جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر وہ دراصل پیغمبروں کو متکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے تھے۔ اصل میں پیغمبروں کا متکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے تھے۔ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید۔ اور اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ یہ ترجمہ امام رازی رحمہ اللہ کی بیان فرمائی ہوئی ایک تفسیر پر مبنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں محسوس یہ ہوگا کہ وہ اس پانی کو حلق سے اتار نہیں سکیں گے، لیکن گھونٹ گھونٹ کر کے بڑی مشکل سے اور بڑی دیر میں وہ حلق سے اترے گا۔ ہر طرف سے موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی جو مختلف صورتیں سامنے آئیں گی وہ ایسی ہوں گی جو دنیا میں جان لیوا اور موت کا سبب ہوتی ہے، مگر وہاں ان کی وجہ سے انہیں موت نہیں آئے گی۔ یعنی ہر عذاب کے بعد ایک دوسرا سخت عذاب آنے والا ہوگا، تاکہ ایک ہی قسم کا عذاب سہ کر انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راخ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کافر لوگ دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، مثلا غریبوں کی امداد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے ایسے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، لہذا آخرت میں وہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جس طرح راکھ کو آندھی اڑا لے جائے تو اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو ان کا کفر کل عدم کر دے گا، اور ان اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔
اس آیت کریمہ میں آخرت کی زندگی کا ضروری ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اس پر کافروں کو جو شبہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ اس کائنات کی تخلیق ایک برحق مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو انعام دیا جائے اور نافرمانوں اور ظالموں کو سزا ملے۔ اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو نیک اور بد سب برابر ہو جاتے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں ہر انسان کو اس کے مناسب بدلہ دیا جا سکے۔ رہا کافروں کا یہ اعتراض کہ مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ بالکل عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل ہے، اور جو مخلوق ایک مرتبہ وجود میں آ چکی ہو تو اس پر موت طاری کر کے اسے زندہ کر دینا اس کے مقابل میں زیادہ آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے مشکل کام پر قادر ہے تو اس دوسرے کام کی تو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بگاڑنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔